اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے بچائیں رضوی کالج بامبے کی 2008 کی یہ دوسری تقریر ہے. کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام in 21st century اس عنوان پر کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی اس کے سلسلے میں کہ اس آیت کہ جو اسلام کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے اس میں اور اللہ قرآن میں صاف کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک پسندیدہ دین میرا فیوریٹ ریلیجن صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ میں کسی اور مذہب کو پسند نہیں کرتا. اگر نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، میری مرضی چاہتے ہو، میری خوشی چاہتے ہو تو تم کو اسلام پہ رہنا ہے، اسلام کے احکام پہ عمل کرنا. صاف اعلان ہے، بڑی کلیئر اعلان ہے کہ اللہ صرف اسلام کو پسند کرتا ہے. لیکن کل جیسے میں نے کہا تھا کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو صرف یہی دین ہے اور کوئی دین نہیں. اگر دنیا میں 1000 مذہب ہیں، 1,00,000 مذہب ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا پروردگار کے پاس. بنا لیں آپ 1,00,000 مذہب بنا لیں، اور دنیا میں ہے ہزاروں کی تعداد میں مذہب ہے، ہر گھر میں ایک مذہب ہے. اور یہ سب مذہب ہونے سے فرق نہیں پڑتا پروردگار کا فیوریٹ ریلیجن جو ہے نا وہ صرف اسلام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی اسلام پر ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اسلام کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں تو یہ اسلام 35,000 ایئرس سے چل رہا ہے. اپروکسیمیٹلی 30 to 35,000 ایئرس پرانا مذہب. جناب آدم سے چلا، پورے نبیوں سے گزرتا ہوا اللہ کے رسول ہمارے رسول تک پہنچا، اور رسول اللہ سے لے کے آج تک لگ بھگ 1400 ایئرس ہو گئے. تو اپروکسیمیٹلی 30 to 35,000 ایئرس پرانا ہمارا یہ ریلیجن ہے. لیکن اتنا بڑا مذہب، اتنا پرانا مذہب، جتنے دوسرے مذہب ہیں وہ سب نئے مذہب ہیں. میں نے لاسٹ ایئر پوری تاریخ انبیاء پڑھی تھی، اس لیے کہ اسلام سب سے پرانا ریلیجن ہے. اولڈسٹ ریلیجن جو اس زمین کے اوپر ہے نا وہ اسلام ہے. اس سے پرانا کوئی مذہب نہیں. اس لیے کہ جب زمین پہ سب سے پہلی شخصیت جو پرسنالٹی آئی تھی وہ حضرت آدم تھی، جو اور آدم اور حوا اس زمین پر آئے تھے. تو انہوں نے بھی اسلام ہی کو لے کر وہ آئے اور اسلام ہی کو پروپوگیٹ کیا، اسلام ہی کو پہنچایا. تو اگر ہم ریئل دیکھیں، ہسٹری دیکھیں تو اولڈسٹ ریلیجن از اسلام. لیکن اسلام کی صورت بدلتی گئی. ہر نبی کے بعد مسلسل صورتیں بدلتی گئی. جناب موسیٰ کے بعد ان کے فالوورز نے، موسیٰ نے یہ مذہب نہیں لائے تھے موسیٰ جو آج یہودی فالو کرتے ہیں. موسیٰ بھی اسلام لائے تھے، عیسیٰ بھی اسلام لائے تھے. لیکن یہ کرسچینٹی ہو یا جوز ہو اور جتنے اس کے بعد مذہب بدلتے گئے، یہ سب نئے نئے مذہب بدلتے گئے. اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اگر رکھا ہوں تو دنیا میں مذہب ہوں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. doesn't make any difference to پروردگار. وہ صرف ایک ہی ریلیجن کو پسند کرتا ہے، اسلام. اور ہم کو اسلام پہ رہنا ہے. اگر ہم نجات چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچے، مرنے کے بعد ہماری زندگی میں لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہ ہماری جو زندگی ہے وہ ہم اللہ تک جائیں اور بڑے آرام کے ساتھ گزاریں، تو ہم کو اسلام میں رہنا ہے. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ اسلام اتنا پرانا ریلیجن ہونے کے بعد، جس کو اتنا قدیم ریلیجن ہے، اور اس کے بعد یہ عالم ہو گیا اسلام کا کہ آج اسلام کی صورت مکمل طور پر بگڑ گئی. سوائے چند لوگوں کے، ہم فخر کے ساتھ پھر میں کہہ سکتا ہوں، میں 8 دن آپ کے شہر میں اور ہوں کہ آئی کین پروو کہ سوائے چند کے
دنیا میں خراب کیا، اور اتنا خراب کیا کہ آج کل میں نے 2-3 باتیں بتائی تھی کہ اتنا امن و امان کا ریلیجن، اتنا پیسفل ریلیجن، لیکن آج صورت کیا ہے کہ آج اسلام کے نام سے لوگ ڈر رہے ہیں. کتنے، میں کہتا ہوں کہ کتنے لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیے امریکہ میں 9/11 سے پہلے تک ایک سلوگن تھا وہاں پہ کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن از اسلام. ویسٹ میں یہ سلوگن تھا کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن از اسلام. لیکن یہ پرابلمز آنے کے بعد پورا گراف نیچے گرا، اور اب وہ بات نہیں ہے کہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اب اسلام نہیں رہا ہے، اسی لیے کہ لوگ ڈر رہے ہیں، امیج ٹوٹل خراب ہو رہا ہے، اس میں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں. تو میرا سوال یہ کہ کیا یہ 14 سینچری میں آج ہوا، 1429 ہجری میں آج اسلام کی صورت بگڑی، یا اس کے پیچھے کسی کا کام ہے، کسی کے ہاتھ میں رسی تھی، کوئی ریموٹ سے اس کو کام کر رہا تھا، آج کیا یا 1400 سال پہلے ہوا؟ ہماری ہسٹری یہ کہتی ہے کہ یہ تو اسلام کی صورت بگڑی، آہستہ آہستہ یہ سلو پوائزن تھا جو لوگوں نے اس وقت کام کیا. ریموٹ اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلام کی صورت کو بگاڑنا شروع کیا، اور دنیا کے سامنے یہ امیج پیش کرنا شروع کیا کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جس میں دہشت گردی ہے، جبکہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری آواز چینج ہو رہی ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، ٹیررزم نہیں ہے. یہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں، عام مسلمان نہیں کہتا، آج وہ مانتے ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹیررزم نہیں ہے اسلام میں، وی کنڈم ٹیررزم، ہم اسے مانتے ہی نہیں، یہ حرام ہے. ہم پیسفلی اسلام کو آگے بڑھا، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول کی سیرت ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے. کل میں نے جو جملہ کیا تھا آج ریلیٹ کرو اپنی پوری کل کی اسپیچ کو آج کی اسپیچ سے. اللہ کا رسول 23 برس جو تبلیغ کی پریچ کیا، اس میں رسالت مآب نے صرف پیسفلی ریلیجن کو آگے بڑھایا، اتنا پیسفلی بڑھایا کہ کوئی حملہ کرتا تھا رسول خاموش بیٹھتے تھے. آپ کے سامنے ہسٹری کا وہ مشہور واقعہ ہے، مکے کی گلیوں میں رسول تبلیغ کر رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ رہا ہے. صرف ایک ہی سلوگن ہے رسول اللہ کا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تم نجات پاؤ گے. رسالت مآب اعلان کر رہے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، ایک گھر کے اوپر سے، ایک فلیٹ کے اوپر سے روزانہ گاربیج، کچرا رسول پہ ڈالا جاتا ہے. کیوں ڈالا جاتا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے صرف اللہ کو مانو، کچرا ڈالا جا رہا ہے، اور رسول سامنے سے گزر گئے، رسول کے اوپر ایک کچرا ڈالے جایا، پھر رسول آگے بڑھ گئے. دوسرے دن رسول نے راستہ میں کس بات سے سنے، دوسرے دن رسول نے راستہ نہیں بدلا، دوسرا راستے سے جاتے، اس لیے کہ یہاں سے پرابلم ہو رہا ہے تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ دوسرا راستے سے جاتے، کہ کیوں پرابلم لے لیں، بہتر ہے کہ دوسرے راستے سے چل جائے. رسول نہیں گئے، وہی راستے سے رسول گزرے. تیسرا دن آیا، پھر اوپر سے گاربیج آیا، رسول نے راستہ نہیں بدلا. اسی طرح روایت میں ہے کہ 3 مہینے یا 6 مہینے کی روایت ہے، 6 months تک رسول راستہ اپنا نہیں بدل رہے تھے، بلکہ رسالت مآب اسی راستے سے تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگ آگے بڑھ کے رسول کو کچرا ڈالا جاتا ہے، خاموش ہے رسول، کچھ نہیں کہتے، جا کر پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی تم کیوں ڈال رہے ہو مجھے، میں نے کیا کیا، نو، خاموشی سے جا رہے، راستہ نہیں بدلتے. اسی لیے کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ آپ راستہ کیوں نہیں بدلتے، تو کہا میں اپنا راستہ نہیں، اس کی زندگی کا راستہ بدلوں گا، اس کا راستہ بدلوں گا. اور ہوا ہوئے آپ دیکھیں پیسفل، کتنا پیسفلی وہ اسلام کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا میں اپنا راستہ نہیں بدلتا، میں اس کی زندگی کا راستہ بدلوں گا. کیسا بدلا؟ واقعہ مشہور ہے. جب رسول پھر چلے تو ایک دن کچرا نہیں آیا، گاربیج اوپر سے نہیں آیا، خاموش بن گئے، سمجھے کہ شاید صحیح ہو گئی ہوگی. دوسرا دن گزرا نہیں آیا، تیسرا دن جب گزرا
تو آپ نے پڑوس کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آج کل اوپر سے کچھ آ نہیں رہا ہے، تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے۔ اب بیمار ہے، کیریکٹر دیکھیں رسول کا کیریکٹر، ہم کو تھوڑا سا اگر ہم کو کسی نے اذیت پہنچائی، کوئی ہرٹ کیا تو ہم کو اس کی صورت نہ دیکھیں۔ اگر آپ سامنے سے جائیں اور آپ کے اوپر کچرا آ جائے تو آپ کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہاؤ وی آر پریزنٹنگ اسلام اینڈ ہاؤ رسول ہیز پریزنٹڈ اسلام۔ آپ فیصلہ کریں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے اور سامنے والے رسول کا کیریکٹر کیا ہے۔ ہاؤ وی آر پریزنٹنگ ناؤ ان 21st سینچری۔ ہم رشتے داروں کے ہم پتہ نہیں کرتے، بعد میں پڑھتے اس لیے میں آگے نہیں پڑھتا۔ رسول کا کیریکٹر دیکھیں کہ رسالہ امام کا کیریکٹر کیا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے تو کہا وہ بیمار ہو گئی، شی از سک۔ رسول اوپر گئے اس کے گھر پہ، ناک کیا، اس کی کنیز باہر آئی، سرونٹ اس نے آگے پوچھا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ اسلام کی جو تبلیغ کر رہا ہوں۔ اللہ کا رسول کنیز نے جا کے سرونٹ نے اس عورت سے کہا، وہ بڑی پیسے والی عورت تھی، اس سے جا کے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے، وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اب تک تو میں نے ہرٹ کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، اب میں بیمار ہوں تو اب یہ آ کر مجھ سے ریونج لیں گے، بدلہ لیں گے۔ رسول نے کہا کنیز سے، اس کے سرونٹ سے کہ اتنا پرمیشن دے دے کہ میں اس کے گھر اندر آ جاؤں۔ اس نے پرمیشن دیا، رسول اندر انٹر ہوئے۔ جیسے ہی اس نے رسول اللہ کو دیکھا، اس نے کہا کہ اے اسلام کے رسول، اے محمد ابن عبداللہ، اے یتیم عبداللہ، تم نے بڑا اچھا وقت چنا ہے بدلہ لینے کے لیے، بہت اچھا وقت چنا ہے تم نے ریونج لینے کے لیے۔ آج میں بیمار ہوں تو تم ریونج لینے آئے ہو؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں ریونج لینے نہیں آیا، میں تیری طبیعت پوچھنے آیا۔ کردار، کیریکٹر دیکھیں، کیریکٹر اسلام کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ رسول نے کہا میں تیرا طبیعت پوچھنے آیا کہ ہاؤ آر یو۔ وہ اتنا امپریس ہوئی کہ جس شخصیت کو، جس پرسنالٹی کو میں 3 مہینے سے اذیت پہنچا رہی تھی، آج میں بیمار ہو گئی، میری کمیونٹی والے آ کے نہیں پوچھتے، لیکن یہ اسلام کا رسول جس کو میں اتنی تکلیف دے رہی ہوں، وہ آ کے میری طبیعت پوچھ رہا ہے۔ She was so impressed, so impressed۔ اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ اسلام کا کہ جو ٹیچنگز ہیں آپ کی، کیا اس ٹیچنگ میں یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی طبیعت پوچھے؟ رسول نے کہا کہ پہلی منزل یہی ہے کہ انسان کو محبت اور پیار سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی طبیعت کیا کر پوچھو۔ اس نے کہا کہ سب چھوڑو، آپ اپنا کلمہ پڑھائیے۔ رسول نے کلمہ پڑھایا، کس سے اسلام پھیلا؟ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، انصاف سے بتاؤ دوستو، انصاف سے بتاؤ کہ 21st سینچری میں یہ کیریکٹر کس کے پاس ہے؟ اور اسلام جب سٹارٹ ہوا تھا وہ کیریکٹر رسول کا کیا تھا؟ ہاؤ رسول رسالہ امام اسلام کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ اور آج ہمارے پاس اسلام کیا ہے؟ ہاؤ وی آر پریزنٹنگ اسلام۔ ہم سگا بھائی بیمار ہو گئے تو نہیں جاتے، اگر پیسہ ہمارے پاس ہے بھائی غریب ہے جاتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، کوئی کی بات کر رہا ہوں۔ سلوات پڑھے محمد جاتے ہیں، ہو سکتا بابا میں جاتے ہوں گے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ٹائم جس کے پاس ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جائے، جا کر پوچھے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کو، اس کی طبیعت پوچھنے جا رہے ہیں، تو اللہ کا، میرے جملے نہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم کسی مومن کی عیادت کو جاؤ، مومن کی طبیعت پوچھنے جاؤ، تو تم جب گھر سے نکلو گے تو ہر قدم کے اوپر اللہ 1,000 گناہ تمہارے معاف کرے گا۔ آپ سوچیں کہ آپ کا گھر اگر ڈونگری میں ہے اور کوئی بینڈا میں خدا نخواستہ بیمار ہے اور آپ آ رہے ہیں، آپ تو گاڑی میں آئیں گے، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ایک قدم کے بدلے اللہ تمہارے 1,000 گناہ کو معاف کرے گا۔ تو کتنے ہو گئے دوستوں؟ میں نے ایک بات کہی تھی صبح میں کہ گناہ کا کرنا آسان ہے، گناہ کا معاف کرنا مشکل ہے۔ موقع دیکھو، چانسز دیکھو،
لوگوں کی خدمت. اسلام اسی طرح پھیلا. اسلام اس طرح نہیں پھیلا کہ اگر ہماری ایگو ہے, ہمارا ایگو ہے نا, اس ایگو کو ختم کرو. ایگو کے لیے کیا میرے مولا کا نہج البلاغہ میں عجیب جملہ ہے کہ اگر تم چیک کرو کہ تمہارا ایگو ہے یا تمہارا ایگو نہیں ہے. اس لیے ایگو یہ سب سے بڑی بری چیز ہے. شیطان بنا ایگو کی وجہ سے کہ میں آپ کا بنا ہوا ہوں اور یہ کھاد کے بنے ہوئے. ایگو کو ختم کرنا سب سے پہلے چیز ہے. جب تک آپ ایگو کو ختم نہیں کریں گے آپ اسلام کو پروپوگیٹ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ اپنے اسٹیٹس کو دیکھیں گے اور اسٹیٹس کو دیکھ کے جا کے کسی غریب کو جا کے آپ اسلام بتائیں گے نیور. اس لیے کہ آپ کہیں گے میرا تو اتنا بڑا اسٹیٹس ہے. ہمارا اسٹیٹس ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کا اسٹیٹس ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ سے بڑا کسی کا اسٹیٹس ہے؟ رسول ایک غریب عورت کے گھر کو جا کے طبیعت پوچھ کے اس کو مسلمان کیا, اس کو ایک کو مسلمان نہیں کیا, اس کا پورا جنریشن مسلمان ہوا. تو اگر بامبے میں آپ نے کسی ایک کو اسلام بتایا اپنے کیریکٹر سے, تو آپ نے ایک کو نہیں بتایا, پورے معاشرے کو اپنے اسلام بتا رہے ہیں. سلام پڑھے محمد والے. اگر نہیں کرتے تو وہ آپ کے اوپر ہے. You have to decide. اور دوستو یہ ذمہ داری سب کی ہے. کوئی یہ سمجھ کے زندگی نہیں گزارے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, دین پہ عمل کرتا ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ. فائن, یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو اس کا اللہ ملے گا. لیکن آپ دوسروں کے لیے اگر اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ اسٹیٹس اور مقام کبھی نہیں مل سکتا. اینڈ دس از اور ریسپانسبلٹی ان دس پیریڈ 21 سینچری میں. اس لیے کہ ہمارا امام پڑھنے میں, امام پڑھنے اگر امام آ جائے تو وہ بات الگ ہو جائے گی. لیکن اگر امام اب نہیں ہے تو جتنے شیعہ ہیں, جتنا کلمہ گو ہے, جتنے علی ولی اللہ کہنے والے ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے. کوئی یہ سمجھ کے غفلت میں زندگی نہ گزارے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا, واٹ یو ہیو ڈن فار اسلام, تو آپ کے پاس جواب ہو کہ میں نے اسلام کے لیے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اگر کیا تو دن آپ کے اعمال قبول. اس لیے کہ دوستو یاد رکھو, نہ نماز پہ بھروسہ, نہ سجدوں پہ بھروسہ, نہ روزوں پہ بھروسہ. اس لیے کہ پتہ نہیں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں, ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں یا نہیں. اس لیے کہ ہماری نماز میں بھی ریاکاری آ سکتی, ہپوکریسی آ سکتی, ہمارے روزوں میں بھی ریاکاری آ سکتی. ہزار جتنی کھلا ہماری عبادت ہے, کسی پہ بھروسہ نہیں. لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ اس کی عبادت پہلے نہیں کرے گا. صلوات پڑھے محمد. ایک اور پڑھنے بابا سے بلند. رسول ایسے اسلام کو پیش کر رہا ہے. مکے کی رسول کی زندگی دیکھیں کہ کہیں نے بتایا کہ کیسے اسلام کو پیش کیا. اس کے بعد جب اسلام پھیلنے لگا تو جتنے بڑے بڑے, جیسے میں نے کہا تھا, ٹاپ برانس جو ٹیررسٹ تھے نا مکے کے, بڑے بڑے سورما جسے آپ کہیں گے لیڈرز جو تھے, ان کو اچھا نہیں لگا. میں آپ کو بتانا ہے مجھے مکے میں اور مدینے میں اس ہسٹری کو, میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان کو آج پتا چلے کہ اصل میں یہ شروع کہاں سے ہوا اور جس کی وجہ سے آج اسلام اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ اسلام کی پوری صورت بدل گئی. رسول نے ایک اسلام پیش کیا تو وہ کون لوگ؟ سٹارٹنگ میں جب رسول اسلام کو پریچ کر رہے تھے تو عالم یہ ہوا, میں پورے واقعات کو چھوٹا سے کہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. 13 ایئرز مکے کی لائف ایک سال معاف کی, 13 ایئرز آپ نے پریچ کیا. 13 ایئرز میں جب پہلی مرتبہ کہا تو سوائے چند لوگوں کے کسی نے اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا, کوئی کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. آپ سوچیں گے کہ اگر اس وقت 2 پرسنالٹیز نہیں ہوتی پورے اسلام کی, میں ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں, پھر ایک ڈیز بامبے میں اور مجھے پروف کرو گے کہ وہ یہ پرسنالٹی مائنس اگر کرنے آتا مکے میں تو رسول کی زندگی نظر نہیں آتی. 2 پرسنالٹیز تھی ایسی کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ دیوار بن کر, راک بن کر اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے, پریچ کرتے ہوئے, تبلیغ کرتے ہوئے, سپورٹ کرتے ہوئے, مورل سپورٹ رسول کو
ان کو رسول کی ذات کے اوپر، رسول کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، اتنا ٹرسٹ تھا کہ انہوں نے پورے ذمہ داری کے ساتھ رسول کو سپورٹ کیا. اس لیے کہ دوستو جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو جب تک کوئی مورل سپورٹ نہ ہو تو وہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی. تو رسول اللہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں، کوئی مورل سپورٹ ہو. کل میں نے کہا تھا کہ 3 سلوگنز تھے کافروں کے رسول کے خلاف. ایک آپ کو شاعر کہا، ایک سلوگن یہ تھا کہ معاذ اللہ دیوانے، کریزی، معاذ اللہ. اور ایک سلوگن یہ تھا، ایک شاعر تھا کریزی تھا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جادوگر، معاذ اللہ. 3 تھا، 3 سلوگن لگائے. اس وقت کے جو کافر تھے نا، کافر جو تھے نا وہ بیوقوف نہیں تھے، اسٹوپڈ نہیں تھے. انہوں نے جو 3 ایلیگیشن رسول کے اوپر لگائے نا، اس کے پیچھے ایک پورا مقصد ہے. جیسے کل میں نے کہا کہ کریزی اس لیے کہا کہ بچے دور ہو جائیں، شاعر اس لیے کہا کہ پڑھا لکھا طبقہ، ایجوکیٹڈ پیپل وہ دور ہو جائیں. معاذ اللہ مجنون اس لیے کہا، جادوگر اس لیے کہا کہ عورتیں دور ہو جائیں. لیکن رسول نے بھی عجیب کمال کیا. 3 ایلیگیشن انہوں نے لگائے. رسول نے ان تینوں کا جواب اس طرح دیا پیسفلی. انہوں نے ابو طالب کی مدد لی. تو جتنے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ جب ابو طالب جیسی سینئر پرسنالٹی سپورٹ کر رہی ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے ان کا ایلیگیشن. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے. نون والقلم قرآن کا سورہ اٹھا کر دیکھو، یہ تینوں ایلیگیشن قرآن میں ہے. انہوں نے کہا معاذ اللہ مجنون ہے عورتوں کو دور کرنے کے لیے. تو خدیجہ نے آگے بڑھ کر رسول کی سپورٹ کر کے بتایا کہ جو ملکۃ العرب جو طاہرہ صدیقہ ہے وہ جب سپورٹ کر سکتی تو یہ مجنون نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ دیوانے ہیں تو مولا کائنات نے سپورٹ کر کے بتایا جب بچوں کو دور کر کے کہ اگر علی جیسی شخصیت سپورٹ کر رہی ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے. تو علی کو جب انہوں نے 3 ایلیگیشن لگائے، علی رسول نے ان 3 پرسنالٹیز کو سامنے لا کر بتایا کہ یہ لوگ اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جب اسلام کی حالت خراب ہو رہی ہے تو یہ تینوں پرسنالٹی جو ہماری کمیونٹی میں ہے وہ آگے بڑھ کر اسلام کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ 3 پرسنالٹی ہمارے پاس نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ وہ آگے بڑھے، اچھی خاتون وہ آگے بڑھے. بچوں کو تیار کرو تو ریلیجن 3 جگہ سے پھیلے گا، 3 جگہ سے امیج آف اسلام صحیح ہوتا جائے گا. تو یہ جب 3 جگہ سے صحیح ہوگا تو سیرت رسول جو ہے وہ سیرت ہمارے سامنے آئے. 3 جگہ سے اگر تم نے اسلام کو پروٹیکٹ کر لیا تو دوستو یہ تینوں چیزیں جو کمیونٹی میں ہوتی ہیں، یا سینئر انسان ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، یا کوئی اچھی بات اور پاکیزہ عورت ہوتی ہے، نون عورت ہوتی ہے جس کا بڑا اسٹیٹس ہے، اور یا پھر بچے ہوتے ہیں. کمیونٹی میں 3 آدمی جو ہوتے ہیں، ان تینوں کو لے کے آگے بڑھ کر بامبے میں اس طرح پریچ کرو کہ ہر گھر سے کوئی مسئلہ نکلے جو اسلام اللہ کا رسول چاہتا ہے. خاموشی سے اسلام نہیں پھیلتا دوستو. اگر ہم کوائٹلی اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں نیور 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 کبھی نہیں پھیلے گا. پلیز میری جملوں پہ، میرے ورڈز پہ غور کرو. اگر ہر یہ بیٹھا ہوا اتنا بڑا مجموعہ، اتنی میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اگر وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم کہ کوائٹلی ہم اسلام کو جو ہم کر رہے ہیں پھیلے گا، نیور. اگر کوائٹلی ہوتا تو رسول تبلیغ کبھی نہیں کرتا. ذمہ داری، ریسپانسبلٹی سمجھے. کوئی ایک تو اٹھے، کوئی ایک تو اٹھے، کوئی تو سمجھے ذمہ داری. انشاءاللہ کل پرسوں جو 9 تک مجلس ہے نا، اس میں بتاؤں گا کہ ہر سینچری میں وہ کون سی پرسنالٹیز تھی کہ جنہوں نے اسلام کو بچا کر آج آپ تک پہنچایا. رضوی کالج میں بیٹھ کر حسین کا ذکر جو سن رہے نا، وہ شکر ادا کرو ان پرسنالٹیز کا کہ جنہوں نے پہلی ہجری سے لے کے اب 1429 ہجری تک اسلام کو پروٹیکٹ
لیکن یہ جو ٹاپ کلاس تھی جن کا نام علیہ السلام ممبر سے اس میں تو قرآن لے رہا ہے. ابو لہب کا نام قرآن نہیں لیتا. ابو جہل جو ٹاپ کلاس جن کا نام سنے, جو سٹارٹنگ میں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا, وہ لوگ اتنے اسٹرانگ تھے. ان کے پاس پیسہ تھا, ان کے پاس طاقت تھی, ان کے پاس شہرت تھی, لوگ تھے, لشکر تھا, ان کے تعلقات تھے باہر, ان کے ٹرمز بہت اچھے تھے آؤٹ سائڈ مکہ, یہودیوں سے, عیسائیوں سے. اور یہ جو ٹاپ کلاس ہے نا, سب سے بڑے ٹیررسٹ مکے کے. میں تو کھلا کہہ رہا ہوں, اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے, باہر ٹیررزم. اسلام is peaceful religion. We condemn terrorism. یہ جو ٹاپ تھے نا, جن کا نام ابو سفیان ہے, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, ولید ہے, عتبہ ہے, شعیبہ ہے, یہ ٹاپ کلاس ہے مکے کی. اور یہ ایسی تھی کہ انہوں نے نیت کر لی تھی کہ ہم رسول والے بنے رہے ہیں. اب آپ سنیں, یہ مسلسل ٹیررزم کر رہے ہیں, مسلسل جو ٹیررسٹ کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے, آج کے دور میں کوئی کر سکتا ہے کہ بلال کہ جو ابو لہب کا یا بعض روایتوں میں ابو جہل کا غلام تھا بلال, جب بلال نے رسول کی بات سنی اور یہ کہا کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں اسلام کو, میں آپ کو اللہ کو ایک مانتا ہوں, آپ کو رسول مانتا ہوں, تو اس ابو جہل بلال کے گلے میں رسی ڈالی, رسا ڈالا, گھوڑے کے پیچھے باندھتا ہے, زمین پہ کھینچتا ہے اور سینے پہ پتھر, آپ میسج ڈاکومنٹری دیکھیں اس میں ملے گا, لے سینے کے اوپر پتھر رکھتا ہے, پتھر رکھ کر مارا جاتا ہے. اس کا گناہ کیا ہے؟ اس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے, محمد رسول اللہ کہا. لیکن آپ بتائیں پلیز غور سے سنیں, اتنا پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے, کہ بلال اتنی مصیبت کو اٹھا رہا ہے. اگر بلال اس مصیبت کو اٹھا کر اگر وہ صرف یہ کہتے کہ میں نہیں مانتا رسول کو, تو وہ بلال کو ہزاروں دینار دینے کے لیے تیار ہے. اس نے ہزاروں دینار کو قربان کیا, تکلیف کو برداشت کیا اور اسلام کو قبول کیا. آپ نے دیکھا کہ کتنی تکلیف ہے. پہلی شہادت جو اسلام میں ہوئی وہ کس نے دی؟ پہلی شہادت مکے میں جو ہوئی کس کی دی؟ ایک خاتون کی, ایک لیڈی کی, ایک عورت کی تھی. اسلام کے لیے جو پہلی شخصیت شہید ہوئی ان کا نام جناب عمار یاسر کی ماں, پہلی عورت جس نے اپنی جان کو دے کر اسلام کو مکے میں بچایا, قربانی دی. دوستو قربانی, میں صرف اپنے بچوں کے مورل کو بوسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا مورل بوسٹ ہو کہ ہر بچہ کہے کہ I want to do something for Islam, I want to do something for my religion, I want to clear this image. جو امیج اس وقت ہمارا خراب ہو گیا, اس امیج کو کلیئر کرنا ہے سب کی ذمہ داری. آپ دیکھیں کہ ایک عورت آگے بڑی, عورت عمار یاسر کی ماں, جناب یاسر کی وائف, انہوں نے پہلی قربانی دی مکے میں اور اسلام کو بچایا. اس کے بعد جناب یاسر شہید ہوئے. یہ جو ٹاپ کلاس تھی, ان لوگوں نے رسول کے اوپر پریشر کیا, پریشر کر کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آگے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بولنا چھوڑ دیں, اور اگر نہیں بولے گے تو ہم اسے قتل کر دیں. اس کے بعد کہا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو, give it to us, اور ہم سے ایک حسین اور خوبصورت نوجوان ینگسٹر کو لے لو جس کا نام ولید تھا. کہ بہت یہ حسین ہے, بہت خوبصورت ہے, تمہارا بھتیجا بھی بہت خوبصورت ہے نا, تو اسے ہمیں دے دو اور اس حسین اور خوبصورت جوان کو تم لے لو. ابو طالب نے پوچھا کہ تم میرے بھتیجے کو لے کے کیا کرو گے؟ تو کہا ہم اسے ختم کر دیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مذہب ختم ہو جائے گا. دوستو ایسا ناصر چاہیے, ایسا مددگار چاہیے. ابو طالب نے کہا سنو,
میں اپنے بھتیجے کو تمہیں دوں، تمہارے بیٹے کو میں پالوں؟ یاد رکھو، پوری دنیا کی، پوری کائنات کی دولت بھی لا کے میرے قدموں میں رکھو گے تو میں ابو محمد کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں محمد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول کے پاس جا کے رسول ابو طالب نے میسج کیا تو رسالت میں ہم نے کہا کہ چچا ان سے کئی کافروں سے کہہ دو کہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لے کر مجھے لے گئی، میں اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزوں، یہ ڈیٹرمنیشن جو رسول اللہ کا تھا، یہ چاہنے والوں کا بھی ایسی ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے جو ابو طالب کی طاقت کی، یا ابو طالب کی وہ خواہش کی، یا ابو طالب کا جذبہ تھا، جذبہ کہ میں اسلام کی حفاظت کروں گا، رسول کی حفاظت کروں گا۔ یہی جذبہ ہر شیعہ میں ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے خاطر دنیا کی ہر چیز کو قربان کریں گے، لیکن اسلام کے امیج کو باقی رکھیں گے۔ رسول اللہ کو انہوں نے کہا کہ ہم قتل کر دیں گے، ایک معاہدہ بنا، اور معاہدے کے بعد ایک ایگریمنٹ بنا۔ پلیز کانٹیکٹ کریں کہ رسول نے تبلیغ کیسے کی۔ ایگریمنٹ بنایا، ایگریمنٹ بنا کے رسول اللہ اور جناب ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے تو 40 آدمی کو لے کر، جس میں عورتیں بھی ہیں، پلیز کانٹیکٹ کریں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان سب کو لے کے شعیب ابو طالب، اگر آج آپ نے مکے کی زیارت کی، اللہ آپ کی زیارت کو قبول کرے ہماری، اور پھر ہم کو جلد سے جلد مکے کی زیارت نصیب ہو، جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے ویسٹ سائڈ پہ اگر آپ کو فلائی اوور چلے تو شعیب ابو طالب ہے۔ شعیب ابو طالب نیچے کے حصے میں ہے۔ شعیب ابو طالب وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب عبد المطلب، جناب عبد المناف اور جتنی بیویاں ہیں وہاں پہ پورا خاندان رسول کا وہاں پہ دفن ہے، ان کا گریو یارڈ ہے۔ تو شعیب ابو طالب میں 40 آدمی کو لے کے جناب ابو طالب چلے گئے۔ کتنے سال اور رہے؟ 3 years۔ دوستو سننا is very easy۔ 3 years تک رسول شعیب ابو طالب میں بیٹھ کے تبلیغ کر رہا ہے، باہر آتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں۔ 3 سال تک ایک اسٹیج ایسا آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلانے کو کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ اور ان کے ساتھ کون ہے؟ خدیجہ، جو سب سے ریچسٹ لیڈی تھی اس زمانے کی۔ پلیز آپ کے پاس یا ہمارے پاس کیا پیسہ ہے؟ 3-4 ملین ڈالر اگر بینک میں ہے تو مت سمجھو کہ پیسے والے ہو۔ خدیجہ کے پاس جتنی دولت تھی، خدیجہ جتنی ریچسٹ لیڈی اور کی عرب تھی اس وقت، ملکۃ العرب آپ کا لقب ہے، اتنا پیسہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے پیسے کو قربان کر دیا اسلام کے اوپر اور اسلام کو بچا دیا۔ اگر خدیجہ پیسے خرچ نہیں کرتی اس وقت، اسلام بھوکا مر جاتا۔ تبلیغ دیکھیں کہ امیج کو ان لوگوں نے اسلام کو کیسے آگے بڑھایا۔ 3 سال تک رہے کہاں پہ؟ شعیب ابو طالب میں۔ کھانے کو نہیں ہے، ایک اسٹیج ایسا آ گیا کہ جو جھاڑ کے ٹری کے لیف سے لیف پتے، ان پتوں کو کھا کے خدیجہ جیسی بیوی کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے، پوری دولت اسلام میں ختم کر دی، کچھ نہیں رہا، تو پتوں کو کھا کے خدیجہ جیسی بیوی شعیب ابو طالب میں لاسٹ ڈیز میں زندگی گزار رہی ہے۔ دوستو جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل میں کچھ ہوتا نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ کبھی یہ دل میں ہوا کچھ کہ اتنی بڑی قربانی، اتنا پیسہ، اور اگر آپ کہیں کسی کو کہ خرچ کرو، کہیں گے کہ اسلام میں کیا ہے؟ خدیجہ سے زیادہ کو خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس کے اوپر خرچ کیا؟ اپنے اوپر نہیں، پیلس نہیں بنوایا، 25 گاڑیاں نہیں رکھی، 2000 نوکر نہیں رکھے، یہ سب پہلے کی بات ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد
پورے ملینز آف بلینز آف ٹریلینز ڈالر ہے اس وقت ان کے پاس. سونے کی گولڈ کی برکس اینٹیں کی سونے کی. میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں, غریبوں کو دیکھو, غریبوں کو اپنے سونے کو بتا کر دوسروں کے سامنے امپریس مت کرو. جب آؤ محفل میں تو دیکھو کوئی غریب عورت تو نہیں ہے, کوئی سیلانی تو نہیں ہے, کوئی غریب ایسی امام کے چاہنے والی تو نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے اس کو یہ رشک ہو کہ میرے پاس نہیں, اللہ نے اسے کیا دیا. دیکھو, غور کرو, اتنی دولت کو خرچ کر کے خدیجہ لاسٹ ڈیز میں ٹھیک ہے, روایت میری روایت اپنی روایت ہے, اہل سنت کی روایت ہے کہ جھاڑ کی روٹ کھا کے جڑیں کھا کے خدیجہ زندگی گزاری. 3 سال تک رہی وہاں, اسلام کو پھیلاتی رہی, اسلام کو پہنچاتی رہی, آہستہ آہستہ عورتوں تک جا کر مقام کو, اسلام کے مقام کو بجائے پیسفلی. اور ایک ایگریمنٹ کھانے کا وقت لکھ دیا تھا. 3 سال کے بعد جب بچے بھوکے مرنے لگے تو جناب ابو طالب اس گھر سے باہر آ گئے. آ کے ابو سفیان, ولید اور عتبہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ سنو, یہ جو تم نے ایگریمنٹ کھانے کعبہ پہ لکھا ہے نا, یہ پورا ایگریمنٹ اب ختم ہو گیا, دیمک نے اسے کھا لیا اور اس پہ صرف اللہ کا نام اور میرے بھتیجے محمد کا نام باقی ہے. عزیزو پلیز بیدار ہو کے سنیں کہ آپ کا ریلیجن کتنا اچھا مذہب ہے. جب ابو طالب چل رہے تھے نا, شعیب ابو طالب سے کافروں کے پاس جانے کے لیے, تو رسول نے ابو طالب سے کہا تھا کہ ابو طالب چچا جا کر ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اس ایگریمنٹ کے اوپر اب کچھ بھی باقی نہیں ہے. ایگریمنٹ پیپر اندر رکھ کر اوپر سے کور کر دیا کرو, کچھ باقی نہیں ہے, صرف اللہ کا نام باقی ہے اور میرا نام باقی ہے. اور اب جا کر یہ میسیج دے دیں کافروں کو. عزیزو, ایمان ابو طالب اور یقین ابو طالب بلیو رسول کا ان کے اوپر اتنا تھا کہ پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا تم نے تو پیپر دیکھا نہیں, کیسے کہہ رہے ہو, کیسے کہہ رہے ہو, تم نے تو دیکھا نہیں. لیکن ذات رسول کے اوپر, ان کے ورڈز کے اوپر اتنا بلیو تھا کہ کافروں کے سامنے جا کے وہی میسیج کو ریلے کیا. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی, ابو طالب کا امیج خراب ہوتا, لیکن ابو طالب جانتا تھا کہ میرا بھتیجا وہ ہے کہ جو جس سے زیادہ سچا اس وقت عالمین میں نہیں. جا کے یہی کہا کہ جا کر ایگریمنٹ دیکھ لو, اس پہ کچھ نہیں ہے. جب ایگریمنٹ کھولا گیا تو صرف اللہ کا نام تو محمد کا نام تھا. کافروں نے اس کے بعد جناب رسال امام کو رہا کیا, وہ باہر نکلے تھے. یہ بالکل لاسٹ ڈیز ہے. اس کے 3 مہینے کے بعد بی بی خدیجہ کی وفات ہو گئی, شہادت, اور جناب ابو طالب بھی شہید ہو گئے. زہر کھاتے اسلام اس طرح پیسفلی پھیلتا تھا. جب اسلام پھیلنے لگا اسی طرح پیسفلی, تو اب اس کے بعد مدینے کی زندگی. تو میرا سوال یہ کہ مدینے کی زندگی میں اسلام نے پورے جگہ لڑی, لیکن اسلام آپ سے آج کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کل میں نے ایک بات کہی تھی, آج اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں. کل میں نے کہا تھا کہ مولا شیعہ کیسا چاہتے ہیں, اسلام میں مسلمان کیسا ہونا چاہیے, ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے, ریولوشنری ہونا چاہیے یا بالکل آسان خاموش ہم جیسے ہیں نا, آپ نہیں, دوسرے بامبے والے نہیں. بامبے والے تو بڑے ہیں. کون سا شیعہ, امام کون سا شیعہ چاہتا ہے؟ جب تک آپ اس جذبے کو پیدا نہیں کریں گے نا, آپ اسلام کے امیج کو صحیح نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ ایک دوستو ایک چیز یاد رکھو, اسلام کی امیج کو صحیح کرنے کے لیے یا نصرت اسلام کے لیے, ڈونٹ تھنک کہ یو آر اولڈ. نو, 96 ایئرس کے بھی ہیں, 100 ایئرس کی بھی کسی کی ایج ہے, وہ بھی اسلام کے امیج کو اپنی طریقے سے صحیح کر سکتا ہے. اگر چھوٹا بچہ بھی ہے مدد کے لیے, وہ بھی اسلام کی مدد کر سکتا ہے. کربلا میں ہمارے پاس حجت ہے, مسلم ابن اوسطا 96 ایئرس کے تھے, 96 ایئرس میں انہوں نے اسلام کی مدد کی. شہزاد الیاس پر 6 مہینے کے تھے, 6 مہینے کی انہوں نے مدد کی. ہر انسان اپنی اپنی طریقے سے, عورت مرد لڑکی لڑکا سب اگر ذمہ داری کو سمجھ لیں, سب اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھ لیں, تو آپ ایمان سے بتائیں, یقین رکھیں میرے جملوں کے اوپر. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, ودن سم ٹائم پورا اسلام ایسا صحیح ہوگا, امیج ایسا صحیح ہوگا, دنیا کو پتا تو چلے کہ اسلام یہ نہیں ہے, اسلام یہ ذمہ داری ہے دوستوں, ذمہ داری. اور امام شیعہ کیسا چاہتے, آپ جو چاہے ایکسپیکٹ کریں. میں جو بات اب کہنے جا رہا ہوں نا,
ریولوشنری شیعہ چاہیے, انقلابی شیعہ چاہیے. کیسا شیعہ چاہیے؟ کس کو؟ علی کو, جس کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں. کیسا شیعہ چاہیے؟ پروف ہے دوستوں کہ مولا خاموش شیعہ کو سینے سے نہیں لگاتے. امام کو ریولوشنری شیعہ چاہیے, انقلابی شیعہ چاہیے, جو بولے سے سمتھنگ سے بولے. کوئی بیٹھ کر never you can help Islam, never. آپ کو بولنا ہے. میرے پاس پروف ہے. جب دوسرے خلیفہ اور پہلے خلیفہ کا جو درمیانی پیریڈ اس میں, اور سیکنڈ خلیفہ جب دنیا سے گئے, تیسرے خلیفہ آئے حضرت عثمان. جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو اس وقت پلیز غور سے سنیں, مولا کائنات زندہ ہے, مولا موجود ہے. زمین کے اوپر 3 امام ہیں, 3 مولا ہے, امام حسن ہے اور امام حسین. پلیز میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں سنو, 3 امام موجود ہے زمین کے اوپر مدینے میں. حضرت عثمان کا پیریڈ شروع ہوتا ہے مدینے میں. ابو ذر الغفاری آگے بڑھ کر اسلام کے جو غلط کام ہو رہے تھے آگے بڑھ کر خلیفہ کے منہ پہ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام نہیں ہے جو تو پیش کر رہا ہے, اصل میں اسلام یہ ہے. He started talking, he started protesting کہ اسلام یہ نہیں یہ ہے. جب ابو ذر کی وائس, ایک آدمی کی وائس جب سپریڈ ہونے لگی, پھیلنے لگی, تو حکومت, تیسرے خلیفہ کی حکومت, حاکم وقت گھبرا گیا, سکیئر ہو گیا ہو کہ میری حکومت چلی جائے گی. اس نے کہا کہ اب ابو ذر کا مدینے میں رہنا صحیح نہیں ہے. آپ یہ بات سنیں کہ مولا, امام حسن, امام حسین, 3 امام موجود ہیں. جب ابو ذر پروٹیسٹ کر رہے تھے, علی نے یہ نہیں کہا کہ یا ابو ذر what are you doing. پلیز بیٹا ہو کے سنیں, ابو ذر کو علی نے نہیں روکا. یہ نہیں کہا کہ ابو ذر پلیز کوائٹلی رہو, خاموش رہو. تبلیغ ایسے نہیں ہوتی. خاموشی سے دیکھیں دوستوں, پروٹیسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے, ایک پروٹیسٹ ہیش قسم کا ہوتا ہے. یو ڈو پیسفل پروٹیسٹ, پیسفلی آگے بڑھے. ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں, نو, پیسفلی. آج یو ایس اے میں کیا ہوتا ہے, ویسٹ میں کیا ہوتا ہے, میں اپنے ملک کی بات نہیں کرتا, ویسٹ میں کیا ہوتا ہے. جب وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, when they come out peacefully, جو بھی ان کے ڈیمانڈز ہیں اس ڈیمانڈز کے پلے کارڈز کو لے کر پیسفلی آگے بڑھتے ہیں. پیسفلی پروٹیسٹ آپ کسی حکومت میں بھی کر سکتے ہیں. اپنے امیج کو, اسلام کے امیج کو بتاتے ہو. ابو ذر نے جب پروٹیسٹ کرنا شروع کیا تو تیسرے خلیفہ نے کہا کہ یہ تو بڑا ڈینجرس ہو گیا, اگر یہ میری حکومت میں رہے گا میری حکومت خراب ہوگی. پلیز غور سے سنیں, اس نے کیا کیا. اس نے کہا کہ اس وقت جو اس وقت کا جو سب سے بڑا دوسرا ٹیررسٹ تھا, جانتے ہیں کون ہے؟ میں نام نہیں لیتا دوستو, سلوات پڑھیں محمد. دوسرا جو ظالم تھا جس نے اسلام کے امیج کو خراب کیا, اس کی بات آئی تھی 3ری, 4ری, 5ری مجلس میں. اس کے بعد پھر کیا سیریا, شام. اب ابو ذر کو جب اپنے وطن سے نکالا گیا, ابو ذر وہاں جا کر انہوں نے یہ نہیں کہا یار کیا کروں میں آگے, وطن سے تو میں نکل گیا, اب یہاں کچھ کہوں گا یہ مجھے ختم کر دے گا. موت کی پرواہ نہیں تھی, زندگی کی پرواہ نہیں تھی دوستوں. ان کو پتا ہے کہ اگر میں اسلام کے لیے پروٹیسٹ کروں گا تو مجھے فار ایور لائف ملے گی. لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر بھروسہ تھا. ڈرے نہیں. پورے سیریا میں اتنا بڑا ملک ہے سیریا, اس وقت کا حاکم جو سب سے بڑا طاقتور تھا ظاہری طور کے اوپر, اس کے پاس جا کر اس کے دربار میں, اس کے سامنے, دوستوں آپ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, ڈیموکریسی میں انڈیا میں, میں کنگڈم میں رہتا ہوں.
مجھے پتا ہے کہ کنگڈم کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے. آج بھی کنگڈم میں ایک جملہ ایک ورڈ نہیں کہہ سکتے حاکم کے خلاف. It's not easy دوستو سننا 21st سینچری کے شیعہ. سننا بڑا آسان ہے. جسٹ امیجن کریں، امیجن کہ ابو ذر جیسی شخصیت اتنا بڑا ظالم حاکم تخت پر بیٹھا ہوا ہے. جب ابو ذر پہنچے، آج میں 10 منٹ زیادہ لوں گا، ویکنڈ ہے، پلیز صلوات پڑھیں محمد. بامبے میں وقت تو تیزی سے جاتا ہے. ایک اور پڑھیں صلوات محمد. جب ابو ذر شام پہنچے سیریا، پلیز غور سے سنیں کہ علی کو شیعہ کیسا چاہیے. شیعہ جب ابو ذر شام پہنچے، تیسرے خلیفہ نے پہلے سے لیٹر بھیج دیا تھا شام میں امیر شام کو، اور کہا تھا کہ علی کا بڑا چاہنے والا ہے، یہ میری حکومت پر پروٹیسٹ کر رہا ہے، میری حکومت کو ڈر ہے کہ حکومت خراب نہ ہو جائے، تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جسٹ پلیز ٹیک کیئر آف ہم. یہ کہا کہ پلیز ٹیک کیئر آف ہم. اب آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اسی طرح سے بند الفاظ میں بولتے ہیں کہ ٹیک کیئر. اس نے کہا کہ ڈونٹ وری آئی ول سی ہم. اور وہی ہوا. پہنچے ابو ذر پہنچے تو جہاں پہ امیگریشن سب ہو رہا تھا نا، انٹر ہونے کا اس ملک میں، وہاں پہ حکومت کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ چلیں. امیر شام نے کہا کہ ابو ذر کو میرے پاس جب لے کر آؤ تو ڈائریکٹ لے کے مت آؤ، ذرا پہلے میری آرمی بتاؤ. تو اس سے امپریس ہو کے ابو ذر میری حکومت میں کچھ بولے گا نہیں. پوری آرمی بتائی گئی، امیر شام کی جتنی بڑی آرمی تھی پوری آرمی کو بتایا گیا. ابو ذر پوری آرمی کو دے گئے. حکومت سمجھ رہی ہے کہ ابو ذر اپنی اس آرمی سے خوف کھا کے امپریس ہو کے کچھ نہیں بولے گا. سولجرز کو سے ملاقات کی، دیکھا خالی. اس کے بعد جب دربار تک پہنچے تو امیر شام نے اعلان کر دیا تھا کہ ابو ذر علی کا ایسا چاہنے والا آ رہا ہے کہ جس نے وہاں پہ پرابلم کیا. میں اپنی حکومت پہ پرابلم نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں اس کے اوپر اتنا امپریشن بٹھاؤ، اتنا امپریس کرو اس کو میری حکومت سے، میرے خوف، میرے جلال سے، میری فوج سے، میرے پیسے سے، کہ ابو ذر کا زبان نہیں کھلے. لیکن دوستو جو صحیح معنی میں ریئل مسلم ہوتا ہے نا، جس کو درد ہوتا ہے، درد جس کو فیلنگز ہوتی ہیں، دربار سجایا گیا پورا سجا کر. جب ابو ذر کو امیر شام کے سامنے لایا گیا، پوری آرمی کو دیکھ کر امیر شام اپنی فوج کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا بیٹھتے ہوا. ابو ذر انٹر ہوتے ہیں. علی والے حکومت سے نہیں ڈرتے، پیسے سے نہیں ڈرتے، طاقت سے نہیں ڈرتے. ابو ذر کوئی ینگ آدمی نہیں ہے، 70 80 90 ایئرس کی ایج ہے. ابو ذر کون ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کا جملہ ہے ابو ذر کے لیے جو تمام مسلمانوں کی کتاب میں ہے کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ایسی شخصیت کے اوپر کہ جس سے زیادہ کوئی سچا انسان ہے. یہ ابو ذر جب دربار میں پہنچے، انٹر میں دربار میں امیر شام کو دیکھا، وہ اپنی شان سے لگا ہوا ہے. وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کو اتنا امپریس کیا، he will not open his mouth. لیکن جب انٹر ہوئے، تلوار کو لے کے انٹر ہوئے. 80 years old man. امیر شام تو ینگ تھا. خرید گئے. اس نے سلام کیا، ابو ذر نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سٹیئر کرنے لگے. سٹیئر کر کے کہا، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تیری اس بات سے امپریس ہوتے کچھ بولوں گا نہیں؟ یہ تو تیری شان و شوکت ہے، یہ آئی کہاں سے؟ مسلمانوں کے مال پہ غنی ہو گئے. اس نے کہا کہ میرے دربار میں مجھے آگے یہ پرابلم کرے گا. اسے بابا تھینک یو ویری مچ، ٹیک ہم آؤٹ. لے کے جاؤ اس کو. امیر شام کے شہر میں، شام میں
This is not the correct Islam. Islam یہ ہے کہ سیرت مولا کائنات کو اور رسول کے ارشادات کو سینس کو بتانا شروع کیا تو حضرت امیر شام گھبرا گیا. اس نے کہا کہ اگر اب یہ شام میں رہیں گے تو ریئل اسلام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. یہ شام میں رہیں گے میری حکومت خطرے میں آ جائے گی. اس نے کہا کہ ابو ذر کو لے کے بھیج دو اور آگے. اس وقت جو لیبنان کا حصہ تھا وہ بڑا ریموٹ حصہ تھا, ساؤتھ لیبنان میں بھیجا. ساؤتھ لیبنان میں پہنچ کر ابو ذر نے شیعت کو پریچ کرنا شروع کیا. آج جو ساؤتھ لیبنان کی شیعت ہے وہ ابو ذر غفاری کا صدقہ ہے. ان کی شیعت کو ہماری شیعت کو کتنا فرق ہے. They come out. They say something. ہم لوگوں سے امپریس ہو کر اپنی زندگی کوائٹلی گزار رہے ہیں. دوستو وقت ہو گیا جب گزری وہاں پہ شیعہ کا پریچ کرنا شروع کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ 3 اماموں کی موجودگی میں ابو ذر نے پروٹیسٹ کیا تو علی کو شیعہ کیسا چاہیے, ریولوشنری یا خاموش شیعہ؟ مولا نے ابو ذر کو نہیں روکا. تو دوستو ابو ذر کے اس عمل نے ہم کو بتایا کہ آج کا زمانے کا امام آپ سے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ریولوشنری شیعہ ہونے کا ڈیمانڈ کر رہا ہے, کوئی شیعہ کا نہیں. میرا معروضہ میرا ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ریولوشنری کا یہ ورڈ ہے بڑا وسیع ورڈ ہے, اس کے کئی معنی لے سکتے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے نکل کر ریولوشن کو پیدا کریں. نو, پیسفلی. اس لیے کہ یور ریلیجن از پیسفل تو آپ پیسفلی امن و امان کے ساتھ آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ اسلام کو دنیا تک پہنچا کے بتاؤ کہ اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے, پیسفل ریلیجن ہے. ایک بار پڑھنے بابا سے پیسفلی آپ اپنے میسج کو ریلے کر سکتے. میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ پروٹیسٹ پیسفلی کریں, محبت کے ساتھ کریں, اپنے کیریکٹر اتنا بلند کریں کہ کیریکٹر کے ذریعے مسلمان ہوتے رہے. بچوں کو بتائیں, پلیز پلیز کہہ رہا ہوں آپ سے, ان ماؤں سے کہہ رہا ہوں کہ جن کی آغوش میں بچے, آقا خمینی کے اس جملے کو یاد کرو. آقا خمینی نے کیا جملہ کہا تھا, ان کا وہ جملہ آج کی میری پوری مجلس کا میسج ہے اور میری ماؤں کو تک یہ میسج پہنچے کہ رہبر انقلاب کا وہ جملہ کہ جب انہوں نے ریولوشن کی بنیاد ڈالی, ریولوشن کی بنیاد ڈالی 62 میں اور نجف اشرف میں آ کر رہنے لگے تھے تو 70s میں وہاں پر رپورٹرز نے جا کر یہ پوچھا تھا رہبر سے کہ آپ نے ریولوشن کی بنیاد تو ڈال دی, فاؤنڈیشن تو رکھ دیا اور آپ آ کے نجف میں بیٹھ گئے. اللہ آپ کو نجف کی زیادہ نصیب انشاءاللہ. تو آقا نے کہا ٹھیک ہے, وہاں کی حکومت مجھے ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے, حکومت نے نکالا تو کہا پھر آپ کا ریولوشن کر دیا. تو آقا نے عجیب جملہ کہا, وہ میرا پورا میسج ہے اتنے بڑے مجمع کو, میری ماں اور بہنوں کو یہ میسج ہے کہ جن کی آغوش میں جو صاحب اولاد ہے. آقا سے پوچھا گیا کہ آپ کا ریولوشن کی بنیاد تو پڑی and you are sitting in Iraq. Where is your army? آرمی کہاں ہے, آپ کی فوج کہاں ہے؟ آقا نے کہا کہ میری فوج ماؤں کی آغوش میں ہے. کیا جملہ ہے دوستو, کیا جملہ مکمل میسیج ہے کہ ماں اور باپ کے جن کی آغوش میں بچے پڑھ رہے ہیں نا وہ ایسے شیعہ کو پیدا کریں کہ جس سے اسلام کو فائدہ ہو. ادروائز کربلا کا یہ میسیج نہیں ہے, کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے. کربلا کا پیغام ہے دوستو, کربلا کا میسیج ہے کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں. وقت تیزی سے گزر گیا, 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا اور آج مجلس کے فوراً بعد کوسچن آنسر سیشن بھی ہے. باہر فارمز رکھے ہوئے ہیں, 15 منٹ کا گیپ ہوگا. جس کو بھی فارم بھرنا ہے باہر فارمز رکھے ہوئے ہیں. جیدی صاحب جو پرنسپل ہے کالج کے وہاں پہ رکھے, ان سے لے لیں اور فوراً کر لیں. 45 منٹس انشاءاللہ میسج جواب دوں گا. ٹرائی ٹو گیو, جو فرسٹ کم فرسٹ سب کی بات ہوگی. جو بھی آپ کے سوالات ہیں عورتوں میں ہو مردوں میں ہو یہاں کی انتظامیہ کو دے دیں انشاءاللہ. اور 15 منٹس کے بعد مجلس کے فوراً انشاءاللہ سیشن شروع ہوگا. سب آپ پڑھیں.
पीसफुल रिलीजन है, लेकिन इस रिलीजन को के ऊपर वो मुसीबतें आई कि 50 ईयर्स का गैप था बस रसूल की वफात से लेकर वाक़या करबला, जस्ट 50 ईयर्स में इस्लाम की सूरत इतनी बिगड़ गई थी कि रसूल के नवासे को भूखा प्यासा मारने लगा। इस तरह हमारा कि एक दोपहर में फातिमा का घर उजड़ गया, ऐसा घर उजड़ा कि फिर वो घर आबाद नहीं हुआ। अजीजों, 2 मुहर्रम आ गई, तीसरी की रात, 7 दिन और बाकी हैं। ये काफिले वाले, ये करबला वाले कि जिनका इंतज़ार साल भर से हम करते हैं, मुहर्रम गुजरता है, आइंदा मुहर्रम का हम इंतज़ार करते हैं कि मुहर्रम आए तो हुसैन हमारे पास मेहमान है। ये बहुत बड़ी इज्जत है कि हम हुसैन को मेहमान करके मस्जिद बरपा रहे हैं। अल्लाह रिजवी साहब को अच्छा रखे, उनको सेहत के साथ रखे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेमत है कि इस शहर में, इस बस्ती में इतना बड़ा मजमा ज़िक्र हुसैन सुने, एक आंसू भी कबूल हो जाएगा। रिजवी साहब की भी बख्शाइश है, आप सबकी बख्शाइश है, इसलिए कि फातिमा दलाल इतना गरीब हो चुका था कि रोज़े आशूर को इमाम का अजीब जुमला है कि जब उस शख्स ने आके सलाम किया तो कहा कि आज किसी ने सलाम तो किया, लोग मुझे सलाम भी नहीं कर रहे। रसूल का वो नवासा कि जो 28 रजब 60 हिजरी को मदीने से चला था। अजीजों, जब मदीने से चले हुसैन तो एक रात पहले कभी नाना के मज़ार पे थे, कभी माँ की घर पर। नाना की खबर पे यही कह रहे थे कि नाना तेरा हुसैन जा रहा है, अल्लाह हमको मदीने की ज़ियारत नसीब हो। माँ की खबर पे जाके जब हुसैन ने ये कहा कि अम्मा आपका हुसैन जा रहा है, सानिया ज़हरा ने, जनाब ज़ैनब ने सलाम किया माँ को, हुसैन ने आखिरी मर्तबा खुदा हाफिज कहा, तो उस वक्त फातिमा की एक आवाज़ आई जिसे मीर अनीस ने अपने मरसिये में इस तरह उसे पेश किया कि हाँ बुलाओ मेरा अब्बास से दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे, मैं सदक़े उस पर, शिकमे गैर से गो है पव मेरा है किसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहमान को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पानी में मदार, आई ज़हरा की सलाम मैं तेरी गुर्बत के हिसाब, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे हैं दिलदार। फिर कहा कि कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शबीर अकेले है। ये फातिमा की आवाज थी जिसे करबला में अब्बास के खिताब को पेश किया। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, खुदा आपको किसी काम में न बुलाए सिवाय हुसैन के। अजीजों, जब आपको इस तरह रोते हुए फातिमा देखती है तो दुआएं देती है कि मेरे बच्चे पे रोने वालों खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। हुसैन माँ की मज़ार से घर तशरीफ लाए बैत शरफ में। 28 रजब की रात है, रात चलने लगी। जब रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी, नमाज फजर के बाद इमाम ने जनाब ज़ैनब से कहा कि बहन फातिमा सुगरा से रुखसत हो लो, इस बच्ची से रुखसत हो लो। दोस्तों, ये वो बच्ची है कि जिसके सामने भरा हुआ घर खाली हो गया। एक एक बीवी ने आके सुगरा को खुदा हाफिज कहा। सुगरा अपने हुजरे में खामोश बैठी हुई है। रबाब ने आके खुदा हाफिज कहा, लैला ने खुदा हाफिज कहा, उम्मे फरवा ने कहा, उम्मे कुलसूम आई, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जनाब ज़ैनब दाखिल हुई हुजरे में, सुगरा ने ज़ैनब के दामन को थाम लिया और कहा फूफी अम्मा बाबा से मेरी सिफारिश कर दे। सुगरा जानती है कि अगर ज़ैनब बाबा से कहेगी तो
ثانی زہرا کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت کو نازل فرما. شہزادی زینب کے حق کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر. پروردگار شہزادی زینب کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ہمیں جو بے روزگار میں روزی عطا فرما. پروردگار شہزادی فاطمہ صغریٰ کے حق کا واسطہ ہمیں جو پریشان تھا ان کی پریشانی کو دور کر. پروردگار مظلوم امام کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے تمام مرحومین کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر کرنے والے، ذکر سننے والے، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان اور جہاں جہاں مولا کا ذکر ہو رہا ہے محرم میں، پروردگار اللہ خانوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرما. پروردگار شہزادی زینب کا واسطہ جو مخلوق ہیں ان کے قرض ادا فرما. امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں. پروردگار اعمال ایسے ہو کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر. زمانے کے امام کو سلامت رکھ. رزق صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضوی صاحب کے والدین اور اپنے مرحومین کے